السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا بے وقوف راجہ جس نے دنیا ہی میں جنت بنا دی۔ جنت بنانے کے بعد اس راجہ کے ساتھ کیا ہوا اور وہ جنت کہاں پر بنائی گئی تھی اور اس جنت کے ساتھ بھی کیا ہوا، وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ عاد قوم میں شداد اور شدید دو بھائی تھے جو بڑے دولت مند بادشاہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بادشاہی مانی ہوئی بادشاہی تھی اور ان کی یہ بادشاہی شام سیریا ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ جانکاروں کی مانے تو ایران تک ان کی بادشاہی پھیلی ہوئی تھی، یعنی شداد شام سیریا کے علاوہ ایران اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بادشاہ مانا جاتا تھا۔ شام اور سیریا ملک میں پہلے شدید نے بادشاہی کی۔ شدید شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی وہ بہت انصاف پرست راجہ کہلایا جاتا تھا، یعنی اس کے انصاف کے چرچے ہر ایک کی زبان پر تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شدید کو ایمان لانے کی بات کہی، لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آیا اور اپنے باپ دادا کے دھرم شرک اور کفر پر ہی اس کا خاتمہ ہوا۔ شدید کے مرنے کے بعد شداد گدی پر بیٹھا تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ شداد نے کہا، اگر میں تمہارا دین قبول کر لیتا ہوں تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہیں اس کے اجر کے طور پر جنت عطا فرمائے گا اور اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ شداد نے کہا، یہ سب کچھ مجھے نہیں چاہیے، میں تو خود اپنی جنت بناؤں گا اور دن رات اس میں عیش مناؤں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا پروگرام بنا لیا۔ پورے ملک سے سونا چاندی، ہیرے جواہر، مشک عنبر اور مراویت کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک خوبصورت جگہ بھی تلاش کر لی گئی، سب سے ماہر کاریگر جمع کیے گئے اور ایک مضبوط عمارت کی نیو ڈال دی گئی۔ جب ان دیواروں کی نیو کھودی گئی تو اس کی گہرائی اتنی تھی کہ پانی کی تہہ تک پہنچ گئے۔ ایک غریب کی امیدوں سے بھی بڑی لمبائی والی اور کریموں کی ہمت سے بھی زیادہ بلندی والی دیواریں تیار ہونے لگی۔ بے انتہا خوبصورت اور صاف ستھری عمارت تیار ہونے لگی۔ آج تک ایسی عمارت کبھی تیار نہ ہوئی۔ دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں چنی گئی تھی۔ جب صبح کے وقت سورج نکلتا اور اس کی روشنی ان دیواروں پر پڑتی تھی تو کوئی بھی آدمی ان دیواروں پر اپنی نظر ٹکا نہ سکتا تھا۔ اس محل کی چھت سونے کے پتوں سے سجائی گئی، ستون اس کے بلوری تھے اور ہر جگہ بڑے سندر ڈھنگ سے جوڑے گئے۔ اس کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے۔ اس کے پیڑوں میں مشک اور عنبر بھروا دیا۔ جس وقت خشک ہوا ان پیڑوں سے ہو کر گزرتی تو رہنے والوں کے دماغ میں خوشبو بھر جاتی تھی۔ اس کی زمین کو مٹی سے پاٹنے کے بجائے مشک اور عنبر سے بچھوایا۔ 12,000 کنگورے اس کے محل کے چاروں طرف بنوائے گئے۔ کنگوروں کو سرخ سونے سے سجایا گیا۔ محل میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کو لا کر وہاں ٹھہرایا گیا۔ یہ منموہک باغ 500 ورش میں تیار ہوا۔ پورے ملک کے جواہرات اس میں لگ گئے۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا اور شداد کو اس کی خبر دی گئی تو شداد ایک بھاری فوج لے کر اپنی اس جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور چلا تھا کہ وہیں پر ڈیرا ڈال دیا اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ اب اگلے دن سفر شروع کیا جائے گا۔ اسی بیچ اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس کے پاؤں سونے کے، سینگ سونے کے، آنکھیں یاقوت کی۔ شداد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اکیلا ہی گھوڑا دوڑا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب لشکر سے بہت دور نکل گیا تو اسے ایک بھیانک قسم کا سوار نظر آیا۔ اس سوار نے شداد سے پوچھا، کیا تجھے اس عمارت بنانے سے امان مل جائے گا یا تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ کر عیش کر پائے گا؟ شداد کانپ اٹھا اور شداد نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس سوار نے جواب دیا، میں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ہوں اور تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں اور تجھے موت کے گھاٹ اتارنے آیا ہوں۔ شداد نے جب یہ سنا تو وہ گڑگڑانے لگا اور عرض کرنے لگا، مجھے ایک نظر اپنی اس جنت کو دیکھ لینے دو اور اس کے بعد ہی میری جان نکال لینا۔ ملک الموت نے کہا، یہ تو رب کا حکم ہے، میں تو ایک لمحہ بھی تجھے مہلت دینے سے مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے شداد کی جان نکال لی اور شداد کا جسم بے جان ہو کر رہ گیا۔ اس کی تمنا جنت دیکھنے کی دل میں ہی رہ گئی۔ جانکاروں کی مانے تو یہ جنت شام یعنی سیریا اور ایران کے بیچ میں ہی بنائی گئی تھی۔
جب شداد کی روح قبض کر دی گئی اور شداد مر گیا، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی چیخ ماری جس سے وہ جنت پوری کی پوری تباہ ہو گئی، ریت کے ڈھیر میں چکنا چور ہو کر رہ گئی۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار اللہ کی اور سے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تو مدتوں سے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، بتا کیا کبھی تو نے کسی پر رحم بھی کیا ہے اور اس کی جان نکالتے وقت تجھے ذرا بھی رحم آیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، میں تو سب پر دیا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کس پر زیادہ دیا کی؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن ایک کشتی کو میں نے تیرے ہی حکم سے توڑ دیا تھا اور موجوں میں گر کر وہ کشتی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی، اس پر سوار تمام لوگ ختم ہو گئے، ہاں صرف ایک عورت بچا لی گئی جس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اس عورت کو فرشتوں نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا، وہیں اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ پھر تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی بھی جان نکال لو اور اس لڑکے کو وہاں اس عورت کے پہلو میں ڈال دو۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس لڑکے کا اب کیا ہوگا؟ یہ تو تڑپ تڑپ کر مر جائے گا یا اسے درندے کھا جائیں گے۔ یہی سوچ کر میں رو دیا۔ مجھے ایک تو اس بچے پر دیا آئی تھی اور دوسرا اب شداد پر دیا آئی۔ شداد کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا تو اس بیچارے نے کئی سو سال میں تو عمارت بنوائی، لیکن وہ اسے ایک نظر بھی نہ دیکھ سکا اور اس کی حسرتیں دل کی دل میں رہ گئیں۔ مجھے اس پر بھی اب دیا آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تو نے دیا کی تھی۔ میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو حکم کر دیا تھا کہ اسے اپنی گرمی اور سردی سے مت ستانا، بلکہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے واسطے فرش بناؤ۔ پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر بہائی۔ اس طرح میں نے اس کی جان بچائی، پالا پوسا، یہاں تک کہ اسے حکومت کا مالک بنا دیا۔ اتنا سب اس کے لیے کرنے کے بعد بھی اس نے میری ناشکری کی، بلکہ خود خدا بننے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس پر تو غضب نازل ہونا ہی چاہیے تھا۔ گناہوں سے بچتے رہیں، نمازیں قائم کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی اور ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل ملک وائس کو سبسکرائب ضرور